بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک ملک سنبھل نہیں سکا، حالات سنبھل نہیں سکے، دن بدن بری سے بری خبریں آ رہی ہیں، معیشت سنبھل نہیں رہی۔ بالکل وہی بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ میں نے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین کو بھیجا تھا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے پاس، کہ اگر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تو معیشت نہیں سنبھلے گی۔ وہ بات بالکل ہو رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ حالیہ جاوید چودھری صاحب کا کالم، جس پر ابھی بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اس کی وضاحتیں آ رہی ہیں، اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب سے وائس آف امریکہ کی جانب سے جو انٹرویو کیا گیا اس میں بھی اس بارے میں پوچھا گیا، اور عمران خان نے اس میں جو جواب دیا وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب دیکھیں، اس کالم کی اگر ہم بات کریں، پہلے جاوید چودھری صاحب نے جو کالم لکھا اور جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے جاوید چودھری صاحب کو کہا کہ جی اگر ان کی حکومت، ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ اگر یہ لوگ رہتے، یعنی عمران خان، تحریک انصاف، یہ لوگ رہتے، ان کی حکومت رہتی تو ملک جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا، ملک کے لیے بڑے خطرناک تھے یہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک طرح سے ایک اعتراف تھا کہ رجیم چینج کا، اور یہی بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات فواد چودھری کہہ رہے ہیں، یہی بات میڈیا میں اب ڈسکس ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ یہ سوال ہے کہ کس نے اختیار دیا تھا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی حکومت ملک کے لیے اچھی ہے، کون سی خطرناک ہے، اور پھر اس کو ہٹانے کے لیے کیا کیا، اور اس میں پھر مثلاً کے ساتھ جاوید چودھری صاحب پوری ایک تفصیل بیان کرتے ہیں، مثلاً یہ جب میں نے پوچھا کہ کس طرح سے ملک کے لیے خطرناک تھے یا کیا تھا، تو پھر وہ مثلاً کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں شوکت ترین صاحب کا بھی ہے۔ ابھی میں آتا ہوں قمر جاوید باجوہ پر بھی، اور پھر منصور علی خان صاحب نے جو اس حوالے سے انہوں نے وضاحت دی ہے کہ جی قمر جاوید باجوہ نے مجھے فون کیا، اور منصور علی خان صاحب اس سے پہلے جو باجوہ صاحب کے حوالے سے ویلاگ کر چکے ہیں کہ ان کے قریب ترین ذرائع نے کیا بتایا، عمران خان کے حوالے سے باس وغیرہ، اس پر بھی آئیں گے۔ پہلی چیز ہے شوکت ترین کی گرفتاری۔ اب عمران خان صاحب کے دور میں وزیر خزانہ رہے، یہ بات اس کالم میں بھی سامنے آتی ہے، جاوید چودھری صاحب والے کالم میں، کہ جی شوکت ترین جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، مجھے اس وقت اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ جی حالات ٹھیک نہیں جا رہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی اسد عمر نے بھی مجھ سے ایگری کیا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے۔ اسد عمر صاحب اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل ہی انہوں نے کوئی اور بات کر دی ہے۔ خیر، تو شوکت ترین صاحب کا چونکہ اس میں ذکر تھا، پھر یہ بھی کہ جی فیض حمید سے کہہ کے ہم نے ان کے کیسز ختم کروائے، شوکت ترین کے، ان کے اوپر کوئی کیسز تھے۔ اب یعنی ایک طرف کالم چھپتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک تیاری تھی اور ظاہر ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا۔ تو شوکت ترین صاحب کی اب گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایف آئی اے نے جناب اجازت مانگ لی وزارت داخلہ سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں۔ اور بنیاد کیا بنائی کہ ان کی وہ جو آڈیو کال لیک ہوئی کہ جس میں شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرپلس ہم نے نہیں دینا، یعنی پنجاب کا ہو یا خیبر پختونخوا کا، تو ہم نے اپنے بجٹ میں سے نہیں دینا، سیلاب آئے ہوئے ہیں، تو یہ سب وجہ آپ نے بتانی ہے۔ اب وہ ہوا توہین آئی ایم ایف کی توہین کا بیسیکلی کیس ہے شوکت ترین صاحب پر، اور کہ انہوں نے کیوں یہ بات کر دی اور یہ سب۔ اب ان کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس لیے سوشل میڈیا پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی جی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے ان کو گرفتار کرنے کا۔ اب شوکت ترین صاحب وہ کردار ہے کہ عمران خان کہتے ہیں میں نے ان کو بھیجا تھا آرمی چیف کے پاس، وہ ایک اہم گواہ ہیں اس ساری صورتحال کے، کہ جا کر بتایا تھا کہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، حالات کنٹرول نہیں ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو مثلاً کا جو بار بار ذکر ہے جاوید چودھری کالم میں، اس میں بقول جاوید چودھری کے وہ کہتے رہے کہ جناب انہوں نے ولی عہد سعودی عرب ان کی توہین کر دی، انہوں نے معیشت کی توہین کر دی، یا انہوں نے ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیے، حالات خراب کر دیے۔ اب یہاں ملک میں کہیں بلاول کی توہین کے کیسز ہیں، کہیں امریکہ کی توہین کا معاملہ آ جاتا ہے، کہیں رجیم چینج کا معاملہ آ جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب اس ملک میں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ جو شوکت ترین صاحب کا یہ سارا معاملہ ہے کہ وہ جو کہ بیچ میں تھے، اب وہ کردار ہے ایک کہ جی جو جا رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو اصل میں تو عمران خان صاحب کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنا، یا آخر میں ٹارگٹ عمران خان ہے، اس میں تیزی لانا ہے۔ لیکن کیا اس سے رجیم چینج کے کردار بچ سکیں گے؟ کیونکہ وہ تو پکڑے جا رہے ہیں، وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ میں دیکھ رہا تھا اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جی عمران خان کی جرت دیکھیں آپ، کہ مخالف تو تھے نواز شریف صاحب، وہ جس کے بارے میں اب صفدر صاحب نے کہا کہ جی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہم نے دفن کر دیا، وہ باجوہ صاحب پر تنقید کرتے ہیں تو مریم صاحبہ نوٹس لے لیتی ہیں اس چیز کا، خبردار کوئی بولا باجوہ صاحب کے خلاف یا دیگر کوئی بات کی ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ باجوہ صاحب کے خلاف کہتے تھے کہ جی
نواز شریف صاحب یہ کیا وہ کیا، انہوں نے سارے قصوروار وہ ہیں، لیکن اب جب سارا کچھ یہ ہوا اور کہا گیا کہ وہ تو بڑے نیوٹرل اور بڑا غیر جانبدار ہو گئے، اور ان کا بقول سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے لیے میرا کوئی کردار نہیں تھا حکومت کی تبدیلی میں، اور یہ سب کچھ، لیکن اب کوئی ان کے خلاف مقدمہ کوئی کیس نہیں کہ سارے کہتے ہیں جی یہ کیا میرے خلاف کیس بنائے، نواز شریف کہتے رہے. لیکن عمران خان صاحب وائس آف امریکہ انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو اعتراف ہے جو بات کی باجوہ صاحب نے کہ جی یہ ملک کے لیے خطرناک ہوتے اگر یہ رہ جاتے تو. اب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سارا کچھ کیا. پھر پوری چارج شیٹ جو بنائی ہوئی ہے باجوہ صاحب نے کہ مثلا یہ ان کے کام تھے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں تھی ان کی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی. تو اب اس پر عمران خان صاحب جب پوچھا گیا کہ جی آپ کیس بنائیں گے، عمران خان نے کہا جی بننا چاہیے مقدمہ. یعنی وہ تو یہاں تک ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ پر مقدمہ بننا چاہیے، یہاں تک کہہ دیا عمران خان نے. تو یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر جب پہلے ہی ان پر اتنے زیادہ 62 کیسز ہیں عمران خان پر، ان کی جان کو خطرہ ہے، مسائل ہیں، ادارے ان کے خلاف ہیں، حکومت ان کے خلاف ہے، حکومت ان کو پکڑنا چاہتی ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں. تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے بھی وہ دیکھ لیں وہ کیا ہیں، بیگی بلی بنے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، کیا ہیں. تو یہ سب صورتحال آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی دوران میں آپ دیکھیے ہارون رشید صاحب نے جو بات کہی ہے، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. ہارون رشید صاحب سینئر صحافی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمبیسی میں بلا کر امریکن ایمبیسی میں بلا کر صحافیوں کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو باتیں یہ کر رہے ہیں زرداری صاحب، مولانا صاحب یا دیگر مریم صاحب ہے، اس کو اٹھائیں نا، آپ چھاپیں، سارا کچھ کریں اور یہ سب کچھ. اب ایک طرف 6 مہینے میں 2 ارب 40 کروڑ صرف وزارت اطلاعات میڈیا کو دے چکی ہے اشتہاراتی مد میں، 2 ارب 40 کروڑ روپیہ 6 ماہ میں، گزشتہ 6 ماہ میں وزارت اطلاعات، مریم اورنگزیب صاحب وزارت. باقی جو 85 اس وقت کابینہ کے ارکان ہیں، باقی وزارتیں ہیں، ان کی طرف سے کیا کیا اشتہارات گئے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے. اور پھر جو اب نگران سیٹ اپ آ چکے ہیں ان کی طرف سے کیا کیا اشتہار جا رہے ہیں، یہ الگ کہانی ہے. تو اب جناب وہاں سے بھی کہا جا رہا ہے اچھا جب یہ رجیم چینج کا ہوا تو اس وقت بھی شاندانہ گلزار صاحبہ ہوں جن پر اب پھر مقدمہ ہو گیا ہے، اس طرح دیگر لوگ ہیں، وہ یہ گواہی دے چکے ہیں کہ ان کو ایمبیسیز میں بلا کر بار بار پوچھا گیا کہ بلاول کے وزیر اعظم بننے پر آپ کا کیا خیال ہے، اور اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ اچھا عمران خان کے خلاف آپ آئیں گے نہیں آئیں گے. اور وہی لوگ جو جائے مطلب ان میں سے کئی لوگ ایسے جو لوٹے ہوئے وہ بھی وہاں پر پائے گئے تھے. تو یہ تو کچھ نے بتا دیا نا سارا راز. اب بلا کر یہ کہا جانا کہ جی عمران خان کے خلاف آپ کالم نویسوں کو کہ جی چھاپو، خبریں چھاپو، وہی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کو ذرا پروموٹ کرو، تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. تو یہ تو پھر ہارون رشید صاحب نے بھی پکڑ لی ساری کہانی اور بتا رہے ہیں کہ خود وہاں پر جو کالم نویس یا اخبار نویس ہیں جو اخبار چھاپتے ہیں ان کی طرف سے گواہی آ رہی ہے. تو یہ آپ سنیے کہ کیا بات ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بول رہا ہوں، یہ اب ڈینائی کریں گے تو میں پھر اور تفصیل بتاؤں گا، ابھی تو میں صرف یہاں تک بتا رہا ہوں. آپ سنیے ہارون رشید صاحب کے الفاظ. اخبار نویسوں سے امریکی سفیر نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کو ایکسپوز کریں، اسلام آباد کے 5-6 اخبار میں. اچھا وہ ظاہر ہے اس کی تردید کریں گے، جب وہ تردید کر چکیں گے تو میں تفصیلات بتا دوں. وہ عمران خان کے خلاف ایک طرح سے مہم چلائیں، اس کے کنٹرڈکشنز جو وہی جو پی ڈی ایم کہتی ہے اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اور زرداری صاحب کہتے ہیں، وہی چیزیں اس نے نشاندہی کی. اور یعنی وہی باتیں جو اس وقت آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب یا زرداری یا یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں، یہ سب جو ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کو چھاپیں، اس کو ہائی لائٹ کریں. اور ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بلا کر سب کو یہ کہا گیا ہے. اور آگے سنیے. نشاندہی کی اور وہی پوائنٹ اس نے اجاگر کی اور کہا کہ اس کو آپ لوگ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے. یہ مطلب ظاہر ہے بڑے اوتھینٹک سورسز ہوں گے جو اوتھینٹک سورسز کا جب عدنان عادل صاحب نے بھی سینئر صحافی نے سوال کیا کہ تو آگے سے ہم رشید بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا کس نے ہے، یہ سنیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ڈینائی کریں گے تو پھر میں باقی تفصیل بتاؤں گا. کہا ہے انہوں نے مجھے بتایا، اس سے زیادہ اوتھینٹک سورس کیا ہو سکتا ہے. اور ایک ایسے شخص نے بتایا ہے جسے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد گرامی کو بھی جانتا ہوں، اور جسے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. اب آپ سنیے کہ یہ دیکھیے کیا بات ہوئی ہے، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اب قوم سمجھ گئی ہے، اب وہ کردار پکڑے گئے ہیں، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے. اور اب یہ بات کہ جی وہ جو باجوہ صاحب نے کالم میں کہی، پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ڈینائل پھر اس طرح سے نہیں آتا، یعنی جاوید چودھری صاحب کی طرف سے نہیں آتا یا ان کی طرف سے نہیں چھپایا جاتا. منصور علی خان صاحب کو ایک دفعہ پھر رابطہ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے منصور علی خان صاحب ایک وی لاگ بنا کر کہہ چکے کہ سمجھے مجھے باجوہ صاحب نے یہ بات کی، اتنے قریبی سورس نے بات کی ہے
کہ جی عمران خان مجھے باس کہتے تھے، ان سے حکومت نہیں چل رہی تھی، ہم نے ان کو انگلی پکڑ کر چلایا، اور یہ سب کچھ بہت سی اس طرح کی باتیں. تو عمران خان صاحب نے پھر اس کا جواب بھی دیا کہ میں نے کبھی ان کو باس نہیں کہا. اور پھر یہ کہ جی بزدار کے حوالے سے جس طرح بات کی گئی کہ جی اس کے حوالے سے ان کے اپنے لوگ ہی خوش نہیں تھے. باجوہ صاحب نے کہا جی اپنے لوگ خلاف تھے، لیکن عمران خان نے کہا جی وہ علیم خان کو بنانا چاہتے تھے وزیر اعلیٰ، اور اس کے خلاف علیم خان کے خلاف بڑے چارجز تھے. پھر یہ کہ جی میرے اوپر جب حملہ ہوا تو باجوہ صاحب صرف 15 منٹ دور تھے لیکن وہ نہیں آئے، اور اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب نے بہت سی پھر کی. لیکن اب جو لیٹسٹ وی لاگ منصور علی خان صاحب کے سامنے آیا، انہوں نے کہا جی مجھے خود انہوں نے فون کیا باجوہ صاحب نے، اور پھر میں نے ان کو کہا کہ جی میں آپ کو کوٹ کروں گا، اور انہوں نے پھر یہ چلایا اپنے وی لاگ میں کہ جی یہ جملے میرے نہیں ہیں، یہ نہیں میں نے کہا کہ جی یہ لوگ رہتے تو ملک کے لیے خطرناک تھا، عمران خان تحریک انصاف ان کی حکومت رہتی تو ملک کے لیے خطرناک تھا. یہ ہماری ریڈنگ تھی، اور پھر ویسے آگے تو بڑی اور تفصیل ہے. تو اب یہ یعنی جتنا باجوہ صاحب وہ جو کہہ رہے تھے جی میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، وہ بدنامی کی طرف جا رہے ہیں. جتنا وہ آگے آتے ہیں، جتنی وضاحتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جتنے انٹرویوز دیتے ہیں، جتنی کلیریفیکیشنز دیتے ہیں، وہ ایسا لگتا ہے چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ خود ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں، ان کے ہی مسائل ہو رہے ہیں. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، دیگر آپ دیکھ لیجئے کیا کیا بیانات آ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں فواد چودھری کی جو اعتراف ہے، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں تو اعتراف ہے، وہ مان رہے ہیں. کس نے ان کو یہ حق دیا کہ جی وہ فیصلہ کر لیں خود سے کہ جی حکومت اچھی ہے بری ہے، اس کو نکالنا ہے، کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کرنا ہے؟ تو اس سے تو وہ ظاہر ہے کہ خود اعتراف کے چکر میں پکڑے جاتے ہیں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے باجوہ صاحب کو کہ جی خاموش رہیں، اب بہت ہو گیا، یہ نہ ہو کہ جی ایک مطلب آپ کے بارے سے ڈسکلیمر چل جائے کہ جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے، یا اس طرح کی کوئی بات ہو جائے. تو اب یعنی مشکل میں ہے تمام کردار رجیم چینج کے، جو سہولت کار تھے، جس طرح سے بھی یہ حکومت لائی گئی، بٹھائی گئی، جس طرح چلایا گیا، عوام تو اس کا خمیازہ بھگت ہی رہے ہیں. لیکن آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ وہ سب کردار بھی ایکسپوز ہوں گے. جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا جی ویلکم ٹو پرانا پاکستان، یہ سازش جو ہے بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں ہم نے یہ سازش تیار کی، تو کچھ تو خود ایڈمٹ کرتے ہیں. تو اب جس طرح معاملہ الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر تو الیکشن ہوں گے، اور پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے. چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ حد تک ہی فری اینڈ فیئر ہو گئے تو تب بھی عمران خان صاحب کی اتنی میجورٹی ہوگی، گورنمنٹ آئے گی، تو ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اللہ حافظ.